بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. اور میرا نام مریم پاشا ہے. میں آپ کی ٹیچر عامرہ شہباز کی جگہ کلاس لوں گی. میں ان کے ساتھ کو ٹیچ کرتی ہوں الہدا NFC برانچ میں. اور شارٹ سے انٹروڈکشن یہ ہے کہ عامرہ ابا اور میں نے اکٹھے ہی پڑھا تھا اور ایک ہی بیچ میں تھے ہم. اور اب وہ تفسیر انچارج ہیں ادھر NFC برانچ میں، اور میں جو ہے وہ سبجیکٹس وغیرہ پڑھاتی ہوں. فاسٹ یونیورسٹی سے میری گریجویشن ہے اور میرا ماسٹرز بھی ادھر سے ہی MPhil. تو ہم آج پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. حضرت علی جو ہیں ان کو علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. اور حضرت علی جو ہیں وہ چوتھے خلفائے راشد بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کو چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان میں جو چوتھے نمبر پہ ہیں وہ حضرت علی ہیں. حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ 4-5 سال خانہ جنگی کا ہی دور رہا تھا، جس کو ہم اینڈ پہ جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. حضرت عثمان کی خلافت کیسے ختم ہوئی تھی یہ آپ سب کو معلوم ہوگا. آپ لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت جو ہے وہ کیسے ختم ہوئی تھی. آپ کا کوئی سٹینس ہے اس پہ، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی خلافت، تو اگینسٹ ہو گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اگینسٹ ہو گئے تھے. دوسرا اصل میں پرابلم یہ تھا کہ جو پہلے دونوں خلفاء تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، وہ دونوں ہی جو ہیں وہ مطلب قریشی تو تھے، لیکن نہ وہ بنو امیہ سے تھے نہ وہ ہاشمی قبیلے سے تھے. یہ جو ہاشمی قبیلہ ہے یعنی قریش ہیں، اس کا ہاشم قبیلہ جو ہے اس کا، اور بنو امیہ جو حضرت عثمان والا کلان تھا، ان کا بہت عرصے سے ایک جنگوں میں ایک کلیش چلا آ رہا تھا، اور حکومتیں ان کے بیچ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی تھیں. یعنی پولیٹیکل میٹرز میں جو ڈیسیژن تھے وہ ان کے درمیان شفل کرتے رہتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی. جب حضرت عثمان جو ہے وہ خلافت پہ آئے ہیں تو بنو امیہ کا کلان جو ہے وہ اوپر آ گیا، اور بنو امیہ نے اور حضرت جو علی والا کلان ہے یعنی ہاشمی کلان جو ہے، ان کی جو لڑائی تھی، لوگوں کو اس کو ہوا دینے کا موقع مل گیا. حالانکہ صحابہ میں یہ جاہلیت کی باتیں ختم ہو چکی تھیں، اور حضرت عثمان پہ چند الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا رد کرنا بھی ضروری ہے، کہ جیسے انہوں نے بنو امیہ کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے وزارتیں دیں، اور اس طرح کے الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم کسی صحابی پہ کوئی کامنٹ کرتے ہیں، یا ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات غلط کرتے ہیں، یا ان کے کسی ایکشن کے بارے میں، تو اٹ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ کوسچن اٹھا رہے ہیں، which is not allowed. آلسو ہم قرآن کی بتائی ہوئی آیات، یعنی قرآن نے سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں جو بتایا ہے کہ صحابہ کیسے تھے، وہ رحماء بینہم تھے، اشداء علی الکفار تھے، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان تھے، اور ان کو دیکھ کے خدا ترسی جو ہے وہ ان کے چہروں پہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور انہوں نے اسلام کا جو بول بالا کیا ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے. تو ہماری یہ حیثیت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں یا ان کے کسی ایکشن پہ کوئی کامنٹ کریں. یہ بات عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے یہ سازش کی کہ مصری لوگ آئے تھے حضرت عثمان کے پاس کیا ڈیلنگ کرنے، گورنر کی تقرری کا مسئلہ تھا، اور ادھر سے دمشق سے بھی لوگ آئے تھے. اب مصر اور دمشق جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں. جب وہاں سے 2 ڈفرینٹ قبیلے، 2 ڈفرینٹ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، کہاں آئے؟ مدینہ میں آئے، اور حضرت عثمان کے سامنے لا کے انہوں نے اپنے مطالبات رکھے. حضرت علی جو ہیں وہ نیگوشیٹر تھے ان معاملات کے جو اینڈ میں یہ سازشیوں سے اور بلوائیوں سے کیے گئے. جب یہ دونوں واپس جا رہے تھے، کون مصری اور دمشق والے لوگ جب واپس جا رہے تھے، تو ان کا رستہ علیحدہ تھا. عبداللہ بن سبا کے بندوں نے ایک بندے پیچھے بھیجے جنہوں نے جا کے کیا کہا، ان کو کہا کہ ہمیں حضرت عثمان نے بھیجا، یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے اور ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ آپ کو خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا.
اب ہوا کیا کہ وہ لوگ سمجھے کہ خلیفہ ہمیں قتل کرانا چاہتا ہے. 700 بندے وہ تھے, ادھر سے بھی 700 بندے تھے, دونوں مختلف رستوں پہ جا رہے تھے. اور انہوں نے وہ جو الچی تھا, وہ جو جھوٹا وہ بن کے گیا تھا, سفارتکار بن کے گیا تھا, اس نے ان دونوں کو کہا کہ تم مدینے میں آ جاؤ. اصل میں وہ عبداللہ بن سبا کا بندہ تھا, اور انہوں نے حضرت عثمان کی جو مہر تھی, وہ یہودی تھے, اور حضرت عثمان کی جو مہر تھی اس کو کاپی کیا اور وہ کاغذ پہ لگا کے, اور وہ اس طرح سے یہ سازش حضرت عثمان کے خلاف رچی گئی. اور پھر حضرت عثمان یہ سب اکٹھے ہو گئے مدینہ میں, یعنی خانہ نبوت کے پاس یہ سب اکٹھے ہو گئے. 1400 لوگ بلوائے تھے تقریباً. اب حضرت عثمان جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ مدینہ میں ہیں. حضرت عثمان کے گھر کے خلاف گھر کے باہر گھیرا ہو گیا اور احتجاج شروع ہو گیا. احتجاج شروع ہوا تو صحابہ کرام کو اندر جانے نہیں دیتے تھے, اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر, حضرت علی, یہ تمام عشرہ مبشرہ میں سے لوگ ابھی وہاں موجود تھے. حضرت عائشہ موجود تھیں, حضرت ام سلمہ موجود تھی, لیکن کسی کو بھی حضرت عثمان تک ایکسیس نہیں کرنے دی جا رہی تھی. آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کمرے کو کوئی گھیر لے, اسی طرح حضرت عثمان کے جو گھر تھا اس کو گھیر لیا گیا تھا, تو ان کو ایکسیس نہیں کرنے دیا جا رہا تھا ان سارے لوگوں کو. اب ہوا کیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان پر حملے شروع کر دیے. جب حملے شروع کیے تو حضرت عثمان کو آ کے صحابہ پیچھے سے بیک ڈور سے چھپ چھپ کے آ کے یہ کہتے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, یہ 1400 بندے ہیں, ہم مار دیں گے. اب حضرت عثمان کی اتنی بڑی فوج, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹائم شام میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ مجھے اجازت دیں, میں مدینہ پہ باہر سے چڑھائی کر دیتا ہوں, یہ 1400 بندے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم ان کو مار دیتے ہیں. لیکن وہ 1400 بندے کلیم کیا کرتے تھے, ہم مسلمان ہیں. حضرت عثمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ تم ثابت قدم رہو گے. وہ حدیث آپ کو سنی ہوگی آپ نے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت عثمان کو بلایا ایک دفعہ اور اکیلے میں بات کی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات کی ہے, تو انہوں نے کہا میں ابھی نہیں بتاؤں گا. پھر جب ان کی بالکل شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم ثابت قدم رہو گے, تم صبر کرو گے. اور یہ تھا حضرت عثمان کا صبر, استقامت, کہ تقریباً 50 دن ان کے گھر کے باہر بلوائیوں نے گھیرا کری رکھا. ان کے گھر جو پانی کی لائن جاتی تھی وہ بند کر دی. وہ اصل شہید مظلوم ہیں. حضرت حسین کو جب کربلا میں وہ کیا گیا تھا تو 10 دن بھی نہیں مشکل سے پانی بند رہا تھا. وہ 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو پہنچے تھے, 10 تاریخ کو شہید ہو گئے تھے. وہ پیاس اور بھوک اور شدت کا عالم تھا, لیکن یہ 82 سال کے خلیفہ ہیں اور 10 سال خلیفہ کر چکے ہیں, 82 سال عمر تھی, اور ان کے اس پہ اور اس کنویں سے پانی آتا تھا جو کنواں انہوں نے مدینہ والوں کے لیے خرید کے وقف کیا ہوا تھا. تو یہ حالات تھے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی جو ہیں وہ خلافت چاہتے تھے, حالانکہ حضرت علی کو خلافت چاہیے ہوتی تو حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خلیفہ بن جاتے. حضرت علی نے ہمیشہ یہ کہا مجھے خلافت کی کوئی چاہ نہیں. اب حضرت عثمان کے قتل کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا تو اس سے پہلے محافظین کے طور پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین, حضرت طلحہ کے بیٹے اور حضرت زبیر کے بیٹے بھی ان کی حفاظت پہ مامور تھے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ بلوائی ان پہ بھی حملہ کر رہے تھے. حالانکہ ان کا کلیم کیا تھا, حضرت علی کو خلیفہ بناؤ, یہی کلیم تھا نا. لیکن وہ اگر یہ کلیم میں سچے تھے تو حملہ کیوں کر رہے تھے؟ حضرت علی کے بچوں پہ کیوں حملہ کر رہے تھے؟ تو اصل میں انہوں نے تعصب یعنی جو بائسنس ہوتی ہے اس کو ہوا دی مسلمانوں کے درمیان, اور اس سے یہ سازش کریٹ کی. یہودی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے سازش کے لیے مشہور ہے. آج بھی وہ سازشوں سے کچھ بھی کر لیتے ہیں, جھوٹے ڈاکومنٹ بنانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. آپ دیکھیں کس دور سے چلا آ رہا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے, ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں حضرت علی سے. حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے حضرت علی تھے, اور وہ یہود وہاں جا کے چھپے ہوئے تھے. بنی قریظہ جو ہیں وہ خیبر میں چھپے ہوئے تھے.
تو وہ وہاں جا کر ان کو تباہ کرنے والے تھے. تو وہ کہتے تھے ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں. جب حضرت علی نے آ کر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی حضرت عثمان کو, تو ان بلوائیوں نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھی جانے نہیں دیا. آخرکار جمعے والے دن حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور جب حضرت علی کو یہ خبر ملی تو حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو, ایک کو چماٹا مار دیا, ایک کو گھونسا مارا. اور حضرت طلحہ کے جو بیٹے تھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, طلحہ بن عبید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 طرف سے بہنوئی ہیں, یعنی بہنوئی نہیں ہے, ہم زلف ہیں بیسیکلی. وہ ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کے بہنوں کے شوہر تھے, وہ یعنی ان کی بھی 4 شادیاں تھیں طلحہ بن عبید اللہ کی. اور وہ جو 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کی بہنیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں تھیں. ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس ٹائم حفاظت پہ معمور تھا. حضرت علی نے اسے ایسے دھکا مارا. جو حضرت زبیر بن عوام کا بیٹا تھا اس کو بھی حضرت علی نے دھکا مارا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے جب وہ گلوائی حضرت عثمان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ حضرت علی کا کردار تھا اس حوالے سے جب یہ حضرت عثمان کی خلافت ختم ہوئی ہے. ہم واپس آتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, بعثت ہوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, تب حضرت علی موجود نہیں تھے. حضرت علی جو ہیں وہ محض 12-13 سال کے بچے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے حضرت علی جو ہیں وہ 12-13 سال کے بچے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے, فرسٹ کزن تھے. اور حضرت علی جو ہیں ان کا نام علی المرتضیٰ, حضرت اصل میں علی بن ابی طالب ان کا نام تھا, ٹھیک ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ تھیں. ان کی والدہ حضرت علی کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا. اور حضرت علی کے جو والد ہیں وہ ابو طالب ہیں. ابو طالب وہ واحد شخص ہیں جو اسلام تو نہیں لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرو آؤٹ ہیلپ آؤٹ کرنے والے, ان کی کیمپین کو سپورٹ کرنے والے حضرت علی ہی اور حضرت ابو طالب ہی تھے. اور قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ڈھال بن کے بھی ابو طالب کھڑے ہوئے تھے. اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے قریشیوں کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے تو بخشے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے وہ وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں صرف آپ سے ایک کلمے کی درخواست کرتا ہوں, صرف ایک کلمے کی, کہ آپ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں. زندگی تو ان کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے میں گزر گئی. پیدائش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے تو 6 سال والدہ زندہ رہیں, وفات پا گئی, 2 سال دادا زندہ رہے, وفات پا گئے. تو کس نے پالا؟ ابو طالب نے پالا. ابو طالب کے اپنے گھر ریسورسز نہیں تھے پالنے کے لیے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. تو اور اس پھر جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ کہتے تھے میں بھانجے بھتیجے مجھے پتہ ہے تم سچ بول رہے ہو, لیکن ایمان نہیں لائے. تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے. لیکن حضرت ابو طالب جو ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا. یہاں پہ ایک حدیث جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے. حدیث مینشن کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی کو میری سفارش فائدہ دے گی تو وہ ابو طالب ہوں گے, لیکن اتنا فائدہ دے گی کہ جو آگ ان کو جلائے گی وہ ہلکی سی ہوگی اور اس سے جب وہ ٹخنے ان کے صرف آگ میں ڈوبے ہوں گے اور وہ یعنی ہلکا سا شعلہ ٹخنوں کے نیچے جلایا جائے گا, اس سے دماغ ابل رہا ہوگا. آپ سوچیں کہ جہنم کا جو لیسٹ درجہ ہے وہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے. اور ابو طالب وہ پہلے آدمی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح سے پولیٹیکلی, اکنامکلی اور سوشلی کھڑے رہے. جب بائیک آؤٹ ہوا ہے شب ابی طالب میں تب بھی ابو طالب کھڑے تھے. جب ابو طالب نے وفات پائی ہے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے.
تو ابو طالب کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں اسلامک جو کیمپین ہے اس کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہوں گے جہنم میں. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کے والد تھے. حضرت علی کے ایک اور بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے. اور یہ جو حضرت علی کی والدہ تھی وہ فاطمہ بنت اسد تھی. حضرت علی اپنے بہن بھائیوں میں بڑے تھے، اور یہ جو ان کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، یہ بھی ایک ہاشمی خاتون تھی. اور یہ حضرت علی پیدا ہونے والے پہلے ہاشمی تھے، یعنی ہاشمی اور ہاشمی کی شادی ہوئی اور جو اولاد پیدا ہوئی وہ دونوں سائڈ سے ہاشمی تھی، تو وہ حضرت علی تھے پہلے. ٹھیک ہے، اور ان کے ایک بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، ان کو جعفر بن طیار بھی کہتے ہیں. کسی کو معلوم ہو کہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بازو دونوں کٹے تھے نا جی، ان کے بازو دونوں کٹے تھے جنگ کو، وہ بازو عطا کیے گئے تھے پروں کی صورت میں. بارک اللہ فیکم. جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے حصہ لیا تھا. تو یہ ادھر سے کچھ ہوا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اوکے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آواز تو آ رہی ہے. جنگ موتا میں جو ہے نا وہ جعفر بن ابی طالب کو وہ دیا گیا تھا، علم دے کر بھیجا گیا تھا. یعنی جعفر بن ابی طالب سپہ سالار تھے جنگ موتا میں. جنگ موتا میں صرف 3000 لوگ تھے، اور جب یہ مسلمان آگے گئے ہیں تو آگے سے 1 لاکھ کی فوج آ گئی تھی. جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب ان کے پاس آئے ہیں اس طرح سے، جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. جعفر بن ابی طالب کو 3rd نمبر پہ جو ہے وہ سپہ سالاری ملنی تھی جب جنگ موتا میں گئے تھے. زید بن حارثہ اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی کمان سنبھال لی. اس کے بعد جعفر بن ابی طالب کے پاس کمان آ گئی ان کے شہید ہونے کے بعد بھی. جعفر بن ابی طالب کے پاس جھنڈا تھا، دشمنوں نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا تو وہ جھنڈا انہوں نے سیدھے بازو پہ پکڑ لیا، دشمنوں نے ان کا دوسرا بازو کاٹ دیا تو وہ جھنڈا انہوں نے ادھر بھی پکڑ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بذریعہ وحی اس کی خبر دی جا رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر گئے ہیں حضرت جعفر کے گھر، اور انہیں کہا ہے کہ اہل جعفر کے لیے سرید تیار کرو، یعنی کھانا تیار کرو. تو وہ اس موقع سے روایت ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں بھی فوتگیاں ہو جائیں تو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا وغیرہ خود پہنچایا جائے، نہ کہ یہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ان پر بڑے غم کا دن ہے. اور وہ غم کا دن کیا تھا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کی جو ہے وہ خبر سنائی، اور ان کو یہ کہا کہ تمہارے باپ کو، بچے رو رہے تھے، انہوں نے کہا تمہارے باپ کو جنت میں 2 پر عطا کر دیے گئے ہیں. تو حضرت علی جو ہیں وہ ان کے جعفر بن ابی طالب کے بھائی بھی ہیں، جعفر بن طیار کے. حضرت علی جو ہیں، حضرت علی کی والدہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، والد کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت علی کی کنیت جو ہے وہ ابو حسن بھی تھی، کیونکہ حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت علی اپنے لیے کنیت پسند بھی کرتے تھے. اور حضرت علی کی ایک اور کنیت تھی ابو تراب، اے مٹی والے. ٹھیک ہے، وہ کون سی تھی؟ وہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح سے پکارا ابو تراب کہہ کے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی، انبن ہو گئی تھی. حضرت علی جو ہے وہ ناراض ہو کے خانہ کعبہ میں جا کے لیٹے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں مٹی ہوتی تھی اس ٹائم پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے آ کے، مطلب اب وہ بھی تو کفالت میں تھے نا، حضرت علی بھی ان کی کفالت میں. تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ جو ہے اے ابو تراب، یعنی اے مٹی، تم نے مٹی کو ہی اپنا گھر بنا لیا. ہاں، تو وہ ان کو کھڑا کر لیا اور ان کو پھر مطلب معاملے کو سارٹ آؤٹ کروا دیا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نیگوسیشنز کو لے کے چلنے کا، اور وہ بہت ہی شاندار تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کنیتیں جو ہیں وہ یوز کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی پسند تھا کہ مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا جائے، کیونکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا تھا. اور حضرت علی کی شخصی وجاہت اور جسمانی اوصاف. حضرت علی جو ہیں وہ قریشی تھے، اور عرب کے جو نوجوان تھے وہ بڑے اسٹرانگلی بلڈ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو صحرا کی پرورش ہے، اس سے انسان جو ہے وہ ہارڈ اینڈ ٹف ہو جاتا ہے. اور حضرت علی جو ہیں ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ وہ درمیانے قد کے تھے، اور
ان کا جو پیٹ ہے وہ بڑا تھا، یعنی نکلا نہیں ہوا تھا، اصل میں اس طرح سے تھا کہ یہ لوگوں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے لمبائی کے رخ، اور اس طرح سے تھا. اور حضرت علی جو ہیں وہ ان کے بال سینوں یعنی یہاں تک کندھوں تک ان کے بال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی جو ہیں وہ کندھوں تک تھے. اس کے علاوہ حضرت علی جو ہیں ان کی داڑھی گھنی تھی، اور اتنی داڑھی تھی کہ سینہ چھپ جاتا تھا، یعنی کافی لمبی داڑھی ہوئی نا جو سینہ چھپ جاتا تھا. تو اس طرح سے حضرت علی نے اپنی داڑھی رکھی ہوئی تھی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت علی سے ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت علی سے بڑی داڑھی والا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. ان کا رنگ سفید تھا اور ان کے کندھوں کے درمیانی جگہ کو بھر رکھا تھا، اور ان کے سر پر چند بال تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل تھوڑے سے بال تھے، سر پہ بال تھوڑے تھے اور نیچے کی طرف ان کے بال زیادہ گھنے تھے. یہ ان کا حلیہ مبارک ہے. حضرت علی جو ہیں وہ مردوں میں سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے ہی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بعض روایات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو علماء نے اس کی جو نریشن ہے وہ یہ نکالی ہے کہ حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، حضرت خدیجہ عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی، حضرت علی جو ہیں وہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے. اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس بات یہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سنا اور فوراً قبول کر لیا تو وہ سابقون الاولون میں سے ہو گئے. وہ کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں پہ اس ٹائم. حضرت علی جو ہیں وہ ان کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ سب سے پہلے تو آئی کہاں پر؟ غزوہ خیبر کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر گئے ہوئے تھے تو بار بار حملے کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حملے ناکام ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش نہیں آئی. تو وہ کہتے ہیں میرا بھی دل اس وقت کر رہا تھا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ جھنڈا دے دیں، کیونکہ وہ جھنڈے کا مسئلہ نہیں تھا، عمارت کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اصل میں ان کے دل میں تھا کہ ہمیں یہ والی جو اس حدیث کے ہم اس میں آ جائیں کہ ہمیں یہ آنر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کو بلا نیکسٹ ڈے صبح ہوئی، سب صحابہ جلدی پہنچ گئے کہ شاید ہماری کوئی باری آ جائے، ہمارا کوئی نام نکل آئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو اشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں سے پانی آنے کی اور ریڈنس کی بیماری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو پھر بھی بلائیے. ان کو پھر بھی بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کے لیے دعا کی اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ شفا یاب ہو گئی اور اس کے بعد تلوار انہیں دی گئی اور وہ مرحب کے خلاف لڑے. تو یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا. پھر جب حج کے موقع پر سورۃ توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ سورۃ توبہ جب آخری دفعہ اکٹھے حج ہوا تھا، منع کر دیا گیا تھا، اس کے بعد مشرکین وہاں پر بھی گئے. وہ آخری دفعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے وہ 10 ہجری میں کیا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں. جو 10 ہجری کا حج تھا اس میں وہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہوا تھا آلریڈی مشرکین کو. فتح مکہ کے بعد جب 9 ہجری میں بھیجا گیا ہے، حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے ابو بکر کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا ہے. پیچھے سے سورۃ توبہ کی آیات نازل ہو گئی. سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی تو ان میں کیا 4 شکیں تھیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر مشرکین یہ جگہ خالی کر دیں، کوئی بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور کعبے میں جتنے بت موجود ہیں وہ توڑ دیے جائیں گے، اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو دین اسلام کو اپنا مذہب دین نہیں مانتا. مشرک حج نہیں کر سکے گا. مشرکین کو نکال دیا گیا نا اس سارے میں. کوئی برہن یہ 4 جو چیزیں ہیں، یہ 4 شکیں سورۃ توبہ میں نازل ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، اس کے بعد اگر کوئی مشرک نظر آیا تو اسے کیا کریں گے؟ اس سے لڑیں گے یا اسے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ 4 شکیں جب یہ سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی حضرت ابو بکر کو روانہ کر چکے تھے. اس ٹائم پہ فوراً حضرت علی کو بلایا اور پیچھے بھیجا.
امیر حج حضرت ابو بکر ہی رہے تھے، اور حضرت علی نے حج کے خطبے کے بعد یہ چاروں سورۃ توبہ کی جو شکیں ہیں وہ پڑھ کر اس مجمع کو سنائی تھی. کیوں؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ نسبت دی، کیا کہ یہ قریشی تھے تو کوئی قریشی ہی ہاشمی ہی جا کے بتائے. دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن تھے، تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ اس میں آتا ہے. تو یہ حضرت علی کی جو ہے نا وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ اس صورت کو وہی آدمی لے کر جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کیا مطلب کہ انہیں اتنی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ قربت کا جو ہے نا وہ شرف بخشا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ موالات سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ولی بنانا کسی کو. ولی بنانا کیا ہوتا ہے؟ عرب میں ایک رواج تھا، وہ خون ایک دوسرے کا کاٹتے تھے اور خون ملا لیتے تھے اور کہتے تھے ہم ولی بن گئے ایک دوسرے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو تو ختم کیا، اور ان جس طرح ولی بنتے تھے نا، یعنی خونی بھائی بن جاتے تھے، تو پھر ان میں جائیدادیں بھی تقسیم کی جاتی تھی. اسلام نے اس وراثت کی اس غلط رسم کو بھی آ کے ختم کیا تھا، اور وراثت صرف وارثوں کا، یعنی خونی وارثوں کا، ایکچوئل خونی وارثوں کا حق رہ گئی تھی اس کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے موالات کرتا ہوں، یعنی میں دنیا اور آخرت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اس کے بعد ایک اور حضرت علی کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورۃ احزاب کی آیات نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ ام سلمہ کے گھر میں. یہ آیات سورۃ احزاب کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، تمہارے اہل بیت سے، اور تم کو پاک کر دے. یہ آیات سورۃ احزاب کی حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی. جب یہ نازل ہوئی تو پیچھے سے واقعہ کیا چل رہا تھا؟ ازواج مطہرات والا. ازواج مطہرات کو کہا جا رہا تھا کہ تم گھروں میں بیٹھ قرار پکڑو اور تم جو ہے وہ تبرج الجاہلیہ نہ کرو، جاہلیت کی تبرج نہ دکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو پیغام بھیجا اور ان کو بلایا اور ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. چادر میں چھپا لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. پیچھے سے بات کس کی چل رہی تھی؟ ازواج مطہرات کی. پیچھے والی آیات دیکھیں تو بات چل رہی تھی ازواج مطہرات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا اور کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. تو ام سلمہ نے اس ٹائم کہا یا اللہ کے نبی میں نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو ہو ہی. یعنی اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والے رشتہ دار. کون سے؟ حضرت علی، حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے بیٹے اس ٹائم حیات تھے. حضرت علی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت علی کو بیائی. اور حضرت علی کی یہ بھی فضیلت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت علی کو مقرر کیا نائب، مدینہ کا گورنر مقرر کیا. حضرت علی رونے لگ گئے. حضرت علی نے کہا میں نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہیں میرے سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مطلب بھائیوں والی نسبت بھی ہو گئی اور ولایت والی نسبت بھی ہو گئی. اور حضرت موسیٰ بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو گورنر بنا کے گئے تھے، یعنی امیر مقرر کر کے گئے تھے. تو اس طرح سے پھر حضرت علی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ جان دینے کا بھی وہ کیا. کب؟ جب ہجرت کے موقع پر حضرت علی جن کو بستر پہ لٹا کر گئے تھے اور امانتیں ان کے حوالے کر کے گئے تھے. حضرت علی جو ہیں ان کے بارے میں کئی آیات بھی نازل ہوئی ہیں. جیسے حضرت علی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم، سورۃ حج کی جو آیت نمبر 19 ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے میں نے جا کے دو بدو لڑائی کی تھی. اور کون تھا؟ حضرت حمزہ تھے. اور انہوں نے کن کو قتل کیا تھا؟ جب مسلمانوں میں جنگیں ہوتی تھی تو مبارزت ہوا کرتی تھی. مبارزت سمجھتے ہیں؟ پہلے 1 to 1 للکارا جاتا تھا ایک دوسرے کو، آجو جنگ کرنی ہے تو آجو جنگ کرنی ہے. تو اس میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں آغاز کیا تھا. جب انہوں نے للکارا تو سامنے سے کون آیا؟ عتبہ بن ربیعہ
اور عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا اور یہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 لوگ آئے. ان تینوں کو جو ہے وہ ان تینوں صحابہ نے قتل کر دیا. تو یہ آیت حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میرے متعلق ہی نازل ہوئی تھی کہ قرآن میں بھی ان کے بارے میں آیت آئی. اس کے بعد جو ایک دفعہ یہود کا ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمیں تعلیمات بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بتائیں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی، یہود میں اس ٹائم رواج تھا مباہلہ کرنے کا. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقین یہ کہتے تھے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. تو سچ ثابت کس طرح ہوتا تھا کہ دونوں فریقین اپنے اپنے گھر والوں کو لے آتے تھے اور پھر دعا کی جاتی تھی کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے، اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین کو بلا دیا. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. تو یہ آل عمران کی آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو یہ بھی حضرت علی کی ایک فضیلت ہے کہ ان کو اس طرح سے بلایا گیا اور ان کو یہ فضیلت دی گئی. اور جب یہ مباہلہ کرنے کی باری آئی اور دیکھا کہ حضرت علی اور ان کو بلا لیا گیا تو وہ جو وفد تھا وہ چلا گیا اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ مانے یا نہیں مانے وہ ایک ادر پارٹ آف دا ہسٹری ہے. حضرت علی کے ایک آیت آئی قرآن میں کہ اگر تم نے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے کچھ صدقہ دو اور پھر بات کرو، یعنی کچھ آگے بھیجو اور پھر بات کرو. حضرت علی کہتے ہیں کہ ابھی وہ آیت نازل ہوئی تھی اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو میں نے صدقہ کیا اور بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ کہتے ہیں یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس پہ عمل کرنے والا صرف اکیلا میں ہی ایک شخص تھا، کیونکہ بعد میں اس آیت کو ریورس کر لیا گیا تھا. یعنی وہ آیت کی تلاوت ابھی بھی کی جاتی ہے لیکن حکم جو ہے وہ اس کا منسوخ ہے. تو حضرت علی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے. پھر حضرت علی جو ہیں وہ قرآنی آیات کی تفسیر کے ماہر تھے. حضرت علی نے کئی جگہ پہ ایسی قرآنی آیات کی تفسیر بتائی جن کی تفسیر صرف حضرت علی سے ہی روایت ہے. حضرت علی علم الفرائض کے ماہر تھے. علم الفرائض جو ہیں وہ انہیریٹنس کے علم کو کہتے ہیں. حضرت علی جو ہیں وہ فقہ کے بھی ماہر تھے، یعنی جو فیصلے کیا، یعنی قاضی کا جو عہدہ تھا وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حضرت علی کے پاس تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت علی کے پاس تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قاضی کا عہدہ جو ہے وہ حضرت علی کے ہی پاس تھا. یہ اہل بیت کی محبت بھی تھی صحابہ کے دل میں کہ وہ ان کو اوپر رکھتے تھے، اور ایک حضرت علی اس کو ڈیزرو بھی کرتے تھے. پھر حضرت علی جو ہیں وہ چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، قریش کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے حضرت علی تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ فرسٹ کزن تھے. اور حضرت علی سے وہ حدیث بار بار حضرت علی بیان کرتے تھے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حالانکہ حضرت علی کو بہت ساری حدیث کا روایت کرنے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا نام کثیر الروایہ صحابہ میں نہیں آتا. حضرت علی کے بارے میں وہ قول بھی مشہور ہے کہ وہ رات کے تہجد گزار تھے اور دن کے شاہ سوار تھے. حضرت علی جو ہیں وہ فقر و فاقہ والی زندگی حضرت علی نے گزاری. ایک دفعہ حضرت علی گھر آئے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بھی چکی چلاتی تھی اور خود آٹا پیستی تھی اور بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی. تو حضرت علی نے کہا تم اپنے والد سے کوئی غلام کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ کوئی اس ٹائم کسی جنگ میں کوئی غلام شلام آئے ہوں گے. تو حضرت فاطمہ گئی ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ انہوں نے اس وقت تسبیحات فاطمہ بتائی تھی. اور وہ کس طرح ہیں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور وہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی. اب حضرت علی جو ہیں وہ شب ابی طالب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تینوں خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب ابی طالب میں نہیں تھا. تو یہ بھی حضرت علی کی ایک فضیلت ہے کہ وہ ساتھ تھے. ایک دفعہ حضرت علی کو پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے بعد میں وہ ایمان لے آئے، ان کی طرف سے شادی کا نکاح کا پیغام آیا. اس ٹائم صحابہ کی 8-8 10-10 شادیاں تھیں. جب 4 شادیوں والا حکم آیا تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کہ کس کو چھوڑنا ہے کس کو رکھنا ہے.
تو حضرت علی کی ایک ہی شادی تھی، تو اس زمانے میں 4 5 6 شادیاں ہونا کوئی ایشو نہیں تھا. وہ تو سورۃ نساء آئی تو پھر جو ہے وہ 4 شادیوں کی شرط جو ہے وہ لگا دی گئی، اور وہ شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا اور حضرت علی کو پتہ چلا کہ اس طرح پیغام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور خطبہ دیا اور کہا ہے کہ جو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو دکھی کرے گا وہ مجھے دکھی کرے گا. حضرت علی نے فوراً اپنے نکاح کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا تھا. حالانکہ ابھی پتہ نہیں انہوں نے ارادہ کیا تھا نہیں کیا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے کہا کہ میں، اور یہی ہوا. حضرت علی نے کبھی بھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت علی کی جو زوجہ ہیں وہ وفات پا گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نکاح، باقی نکاح جو ہیں حضرت علی کے سارے اس کے بعد ہیں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی بھی تھی ام کلثوم، جن کو حضرت عمر بیاہ کے لے کے گئے تھے اپنے خلافت کے دور میں. حضرت عمر بیاہ کے لے کے گئے تھے. حضرت علی جو ہیں وہ اتباع سنہ میں بہت آگے تھے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس، کہ بالکل ویسے ویسے کرنا. تو حضرت علی مسکرایا کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ سواری پر سوار ہوئے اور کچھ پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد مسکرانے لگ گئے. تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے کر لیا. انہوں نے کہا نہیں آپ بول کیا رہے تھے؟ اب صحابہ کی بھی ایک لگن تھی اور تابعی جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کی بھی ایک لگن تھی کہ پوچھیں تو صحیح کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور وہ نبی نے کیا تھا تو کوئی بات ہی ہوگی جو کیا ہوا. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں جب سواری پہ چڑھا تو میں نے کہا بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ بڑی طویل حدیث ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد میں نے کہا سبحانک، یعنی پاک ہے تو، قد انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ تحقیق میں نے گناہ کیے، اپنے نفس پر ظلم کیا، لیکن تو جو ہے وہ مجھے معاف کر دے. فاغفر لی، کہ مجھے غفرہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے معاف کر دے کہ وہ جو سلیٹ ہے اس کو بھی کلین کر دے، یعنی سلیٹ کلین کر دے بالکل، کہ ایسے پاک ہو جاؤں جیسے سفید کپڑا پاک ہوتا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے الحمدللہ کہا اور پھر مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ مومن سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ ایکٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں. تو میں اس لیے مسکرایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے رحیم ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسکرایا اور ایک اس طرح سے مسکرایا. حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے جو وضو کرنے کے طریقے کی روایت ہیں وہ ایک حضرت عثمان سے آتی ہے اور ایک حضرت علی سے آتی ہے. اور حضرت علی نے ہی لوگوں کو اس فتوے پہ لے کر آئے کہ مخلوق کی اطاعت صرف اللہ کی یعنی نیکی کے کاموں میں ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہے. یہ اسلام کا رول ہے کہ مخلوق کی اطاعت، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اس کی اطاعت تب تک جائز ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور مخلوق کی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی جو ہیں ان کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا تھا. حضرت علی جو ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حضرت علی، حضرت حسن اور حسین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے. اور حضرت علی، حضرت حسن اور حسین، ان تینوں کو جنت کا سردار کہا گیا. یہ خانہ تو دیکھیں کیسا ہے، یعنی یہ خاندان تو کیا دیکھیں کیسا ہے. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. 5 عورتیں ہیں جن کو فضیلت دی گئی. کون سی؟ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. حضرت حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اسلامک کیمپین کو فائنانس کرنے والی ایک اکیلی خاتون. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اس فائنانس کی وجہ سے بیٹھے ہیں جو حضرت خدیجہ نے کیا، اور اس ایموشنل سپورٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں جو حضرت خدیجہ نے اس ٹائم پیش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضرت عائشہ، ان کی کیا فضیلت ہے.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جو باقی کھانوں پہ سرید کو فضیلت ہے. یعنی عربوں میں سرید، شوربے، گوشت اور شوربے کا جو سالن ہے وہ سب سے پریمیم ڈش، آج بھی مٹن قورمہ سب سے پریمیم ڈش کنسیڈر کی جاتی ہے نا، تو اس ٹائم پہ بھی وہ پریمیم ڈش کنسیڈر کی جاتی تھی. بہرحال اس میں اس وقت شوربہ ہوتا تھا. تو یہ 4-5 خواتین ہیں جن کو فضیلت دی گئی. اگر ہم سوچیں تو حضرت مریم کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ہم خواتین ہیں نا، ہم نے اپنے لیے کوئی عمل کی بات نکالنی. حضرت مریم کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ان پہ زنا کا الزام لگا، ان کا بیٹا بن باپ کے پیدا ہوا. کیا ان کی کبھی شادی ہوئی تھی؟ نہیں. پاکستان میں 4-5 مسئلے سارے اس سے کیٹر ہو جاتے ہیں. ان کی کبھی شادی نہیں ہوئی، لیکن کیا انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا روپ بنایا ہوا تھا؟ نہیں بنایا ہوا تھا نا. اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، وہ انہوں نے کر لی اور ان کا ذکر قرآن میں آ گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ شوہر کی خرابی. پاکستان میں یا جنرلی بھی کوئی انسان کے ساتھ جو 4-5 مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں سے کیا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جیسا بھی ماحول ہو وہ ملکہ وقت تھی، فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون نے کیسے مروایا تھا، انہیں کیسے شہید کروایا تھا کہ دونوں ہاتھوں پہ کیل ٹھوک دیے تھے اور شی بلیڈ ٹو ڈیتھ. تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اور اس ماحول میں سے بھی، حالانکہ ان کے پاس سب اپرچونٹیز موجود تھیں برا کرنے کی، سب اپرچونٹیز موجود تھیں اس اسٹیٹس کو انجوائے کرنے کی جو انہیں دیا تھا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنت میں انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، حالانکہ ان کا تو دنیا کا گھر جنت جیسا تھا. تو یہ پرابلم بھی حل ہوگی. کسی کا شوہر کتنا بھی برا ہے، وہ فرعون تو نہیں ہے، فرعون تو نہیں ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کے جاتی ہیں، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں. 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کے جا رہی ہیں، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہیں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، 82 سال تک زندہ رہتی ہیں، اور اتنی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی خاتون بن جاتی ہیں. کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنی گئیں، اور کبھی کسی روایت میں نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ہو کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. حالانکہ دنیا میں سروے کیے گئے کہ 80% جن خواتین کی اولاد نہیں ہوتی، چاہے وہ وار زونز میں ہیں جہاں 100 سال سے جنگیں چل رہی ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی، ان کو سب سے بڑا غم یہ نہیں ہوتا کہ ہم جنگ والے علاقے میں رہ رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی. اور کبھی ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی گئی. بے شک وہ اپنے لیے دعا کرتی ہوں گی، بے شک وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد تو ہو رہی تھی نا، پہلے حضرت خدیجہ سے تو ہوئی تھی نا اولاد، تو کہیں بھی یہ نہیں سنا گیا. تو کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ہر بندے کے لیے ایک مثال موجود ہے. حضرت فاطمہ، حضرت علی سے شادی ہوتی ہے، فقر و فاقہ والی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اولاد بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، بابا جو ہیں ان کے وقت کے نبی ہیں، لیکن اتنا زیادہ فقر و فاقہ ہے گھر میں کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے کام کر کر کے، اور وہ کر کر کے وہ شکایت نہیں کر رہی، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی ہیں، اور ان کا پردہ اور ان کی ساری چیزیں کیسی زبردست تھی. اس کے بعد حضرت خدیجہ مکے کی وہ خاتون ہیں جن کی دولت ایک طرف اور مکے کے تمام تاجروں کی دولت ایک طرف، وہ اپنی ساری دولت اسلامک کیمپین کو فائنانس کرنے کے لیے دے دیتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زندہ رہتی ہیں ایموشنل سپورٹ میں رہتی ہیں. شب ابی طالب میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے جو رشتہ دار باہر موجود تھے وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو نکال لیتے ہیں، آپ اس بندے کو چھوڑ دیں، آپ اس کے پیچھے اپنا کام خراب نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ان کے بطن سے پیدا ہوئی. تو یہ حضرت خدیجہ کی فضیلت تھی، اور وہ پتے کھا کر جو ان کو بیماری ہوئی تھی شب ابی طالب میں، اس سے وفات پا گئے، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا. تو یہ 5 عورتوں کی فضیلت، حضرت فاطمہ کا ذکر تھا تو ضمناً یہ ذکر آ گیا. تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے چوز کی ہے.
ان کے والد وقت کے نبی ہیں، ان کے شوہر خلیفہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں. یہ اصل فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کی ہیں، اور ہمیں بھی اسی فضیلتوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے. اور محبت کا اظہار اس طرح ہوتا تھا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو ان دونوں کو اٹھانے جاتے تھے. تہجد کے وقت ان دونوں کو اٹھانے جایا کرتے تھے اور اٹھا بھی لیا کرتے تھے. حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین. حضرت حسن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور صحابہ آ کے ان کا چہرہ چوما کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. اور حسن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ کیا کروائے گا؟ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور یہی ہوا جب حضرت حسن کو خلافت ملی تو وہ دستبردار ہوئے حضرت امیر معاویہ کے حق میں، اور وہ صلح جو ہے وہ 20 سال مسلمانوں پہ اس کے بعد کوئی جنگ کا لمحہ نہیں آیا. اس وجہ سے حضرت حسن کی فضیلت میں نے آپ کو شارٹ میں بتا دی ہے، اور حضرت حسین جو ہیں ان کی فضیلت ہمیں ویسے بھی معلوم ہے. جو خروج حضرت حسین نے کیا ہے حاکم وقت کے خلاف، اور صرف اس بات پہ کہ خلافت جو ہے وہ باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی اسلام میں، اسی بات پہ خروج کیا تھا نا کہ خلافت باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی اسلام میں. اگر باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر ہونی ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت علی کے پاس ہی جانی تھی سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا وقت آیا تو کچھ صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے حق میں وصیت کرا لیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں امارت کا طلبگار نہیں ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ ٹائمز میں بھی 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے لیڈ کی تھیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ اس میں رہے تھے. ہاں، حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا کلیش جو آیا تھا وہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے آیا تھا، وہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ باغ فدق کا ایک واقعہ ہے. وہ زمین خیبر کے موقع پہ فتح ہوئی تھی. مسلمانوں میں مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جاتا تھا؟ 1/5 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی، اور اس کے بعد مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، غلاموں میں تقسیم ہوتا تھا، اس کے 5واں حصہ ان کو ملا کرتا تھا. اب بات یہ ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ آئی ہیں حضرت ابو بکر کے پاس اور انہیں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ زمین دے دیں باغ فدق والی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا، ازواج مطہرات کا. انہوں نے کہا کہ میں ہی بیٹیوں میں موجود ہوں تو مجھے آپ وہ وراثت دے دیں. اب اسی طرح کا مطالبہ امہات المومنین نے بھی کیا تھا حضرت عثمان کے ذریعے. تو حضرت ابو بکر نے دونوں پارٹیز کو ایک ہی جواب دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑتے، بس علم چھوڑتے ہیں. تو اسی لیے وہ زمینیں حضرت ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا تھا. اب کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر نے ڈنڈی ماری تھی تو بات غلط ہے. کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر کا انکار کرنا غلط تھا، تھوڑی سی زمین ہی تھی دے دیتے. تو کیا حضرت ابو بکر خیر البشر حضرت ابو بکر سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جاتے؟ اور کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ اتنا ناراض ہوئیں کہ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی؟ ہاں، وہ ناراض ہوئیں، اور لیکن اگر وہ ناراض ہوئی ہوتی ہیں اور دوبارہ کہتی ہیں تو کیا ابو بکر ویسے ہی نہ دے دیتے نا؟ جب حدیث سن لی تو خاموش ہو گئی اور چلی گئیں، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر سے ملاقات نہیں کی. کچھ عرصہ بیمار رہیں، 6 مہینے بعد وفات پا گئیں. اور یہ ان کی وصیت تھی کہ انہیں پردے میں دفن کر دیا جائے، اسی وجہ سے ان کو راتوں رات دفن کیا گیا تھا. یہ تھا حضرت علی کا جو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے. باقی جو حضرت علی کا جنگوں میں کردار ہے، غزوہ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ لکھنے والے حضرت علی تھے. غزوہ تبوک کا کردار میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو ان ساری جنگوں میں حضرت علی کا ایک خاص کردار ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.
چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جمعے کی آخری گھڑیاں فضیلت والی، ان میں اپنے لیے خصوصی دعا کر لیجیے.